الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. سيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھیں آپ ہمارے سفر کی آخری مجلس انشاءاللہ زندگی نے وفا کی پھر دوبارہ ان مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف ہوں گے جہاں سے مشرف ہو کر اپنی آخری منزل تک پہنچ چکے ہیں. عزیزو، اس کے قبل کی مجلس میں نے آپ کے ذہن عالیہ میں کچھ باتیں پہنچائی تھی اور آج بھی کہ شہادت ایک اعلیٰ ہدایت ہے. شہید ہادی ہے. شہید کی فنا ظاہری فنا ہوتی ہے اور اس کی بقا ہوتی ہے. شہید وہ چراغ ہے جو بظاہر بجھ جائے اور اس سے جو دوسری شمع حیات روشن ہوتی ہے اسی کو حیات جاوید عطا ہوتی ہے، اسی کو جد مسالی عطا ہوتی ہے. شہید ہماری آوازیں سنتے ہیں اور اپنی آوازیں سنا سکتے ہیں. ہم نے کسی منزل پہ کہا یا علی مدد، ہم نے کسی منزل پہ کہا یا حسین مدد، ہم نے کسی منزل پہ کہا یا عباس مدد. جیسے ہی نام حسین، نام علی، نام عباس زبان پہ آتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی طاقت مدد کے لیے آتا ہے. میرے بھائیوں، جب اظہار میں اتنا اثر ہے تو اقرار میں کتنا اثر ہے. آپ مدد کے لیے پکاریے، آپ کا امام آپ کی مدد کے لیے آئے. کتنے ہزاروں واقعات ہیں کہ بلانے والوں نے بلایا لیکن امام آئے ہیں اور کہنے والوں نے کہا کہ مولا آنے میں تاخیر کیوں کیا؟ امام نے یہی جواب دیا کہ میرے محبت میں کمی نہیں تھی، تیرے یقین میں کمی تھی. تجھے ہمارے پر یقین ہوتا جس وقت پکارے گا میں تیری مدد کے لیے آؤں گا. ایک سوال مجھے بلانا اب اس کی وضاحت کے رسول کی حدیث آواز دے رہی ہے کہ وَلَمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو عزیزان محترم، اصحاب میں جو لاسانی ہے انہوں نے روب رسالت اور اقتدار رسالت کی وجہ سے رسول کے متعلق کوئی دریافت نہیں کیا مگر جناب فاطمہ کے متعلق سوال کیا، یا رسول خدا جناب فاطمہ کیا کھاتی پیتی تھی؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ تسبیح تقدس غذائے فاطمہ تھی. عجب نہیں کہ یہی رزق بارگاہ اہدیت سے شہید کو عطا ہوتا. اور اس سلسلے میں ہمارے آپ کے چھٹے امام حضرت امام فرماتے ہیں کہ شہید کو چند صفتیں عطا ہوتی ہیں. ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ جب شہید کا ایک قطرہ خون کا گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ جب شہید شہادت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے تو اس کا سر حور العین کے آغوش میں ہوتا ہے. تیسری صفت یہ ہے کہ شہید کو بہشت کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. چوتھی صفت یہ ہے کہ شہید کو یہ حق حاصل ہے کہ جنت میں جہاں چاہے وہاں قیام کرے. اور اس سلسلے میں ہمارے آپ کے چھٹے امام اپنے آباء و طاہرین سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہشت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب المجاہدین. فرشتے اس پہ تلوار فرشتے اس پہ تلوار حمال کیے رہیں گے. آج جن شہداء کے بلند مراتب ہوں گے ان کو دیکھتی داخل بہشت کرتی جائیں گے.
تو عزیزوں، ہمارا آپ اس شہید کے ماننے والے ہیں جس کے اوپر ہمارے جان قربان، لیکن ہمارے آپ کے پہلے امام حضرت امیر المؤمنین الگ موضوع ہے، الگ فلسفہ ہے کہ شہید تو 13 ہے، آخر ہم صرف مولا حسین ہی کی طرف کیوں اتنا متوجہ ہے؟ یہ ایک موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور ہمارا آپ کا ساتھ رہا تو اس کے ذیل میں گفتگو ہوگی۔ لیکن ہمارے امام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد 3 چیز قبر میں سب سے زیادہ کام آئے گی۔ کل کی کچھ بات چھوڑ کے ربط مسائل کے منظر پہ سے زیادہ مجھے پڑھنا نہیں ہے، آپ کا سفر بھی ہے، تیاری بھی کرنا ہے۔ پہلی چیز جو سب سے زیادہ قبر میں آئے گی وہ ہمارے آپ کے پہلے امام غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی قبر میں سب سے زیادہ کام آئے گی۔ خدا کرے ہمارے دلوں میں اس طریقے سے علی کی محبت اجاگر ہو جائے کہ جیسے بچہ دودھ کے روتا ہے، ماں کا سینہ مت مل جاتا ہے تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے، اس طرح ہمارے جسم میں خون علی اس طرح اجاگر ہو کہ ہم علی کے ایسے شہدائی بن جائیں کہ جس طریقے سے ہمیں یقین ہے کہ یہ علی زندگی میں بھی ہماری مدد کرتا ہے، مرنے کے بعد ہی مدد کرتا ہے۔ اور ہم اس امام سے منحرف نہیں ہو سکتے بھائی، اس لیے کہ ہر منزل پہ ہمارے امام کا وعدہ ہے۔ ابھی اور بات ہے کہ جیسے انسان کے اعمال ہوں گے ویسے اس کی جزا ہوگی۔ آپ جیسے امام کو بلائیں گے ویسے آپ کے لیے آپ کے پاس امام آئیں گے، مگر اتنا ضرور ہے کہ کچھ سامان سوغات اتنے ہونے چاہیے۔ ابھی آپ زیارت کر کے ہندوستان تشریف لے جا رہے ہیں، ظاہر آپ کے پاس سیریا کا بھی تبرک ہے، کربلا کا بھی تبرک ہے، قم کا بھی تبرک ہے، مشہد کا بھی تبرک ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہندوستان جائیں گے تو لوگ کہیں گے بھائی میرے لیے کچھ ہدیہ لایا نہیں لایا۔ اسی طریقے سے یہ تو وہ تحفے ہیں جو حاصل کرنے والا بتائے گا کہ آپ کا شرف اور آپ کا مقام آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس سفر میں جانا ہے کہ جس سفر میں ہمارا کوئی دوسرا ساتھی نہیں ہے، میں ہوں اور میرا اعمال ہے۔ اس سفر کے لیے ہم اس انداز میں تیاری کرنا ہے کہ مولا ہمارے آئیں گے، ضرور آئیں گے، وعدہ ہے میرے امام کا آنا۔ اور روایت میں بزرگان کرام موجود ہیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ممبر پہ آیا ہوں، امام کا وعدہ ہے کہ روح نکلے گی تب بھی آؤں گا، قبر میں بھی آؤں گا، ہے نا؟ روح نکلے گی تب بھی آؤں گا، قبر میں بھی آؤں گا۔ مگر بس بات یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اچھے اعمال کے لیے امام سامنے ہوتے ہیں۔ امام کا وعدہ ہے اچھے اعمال کے امام سامنے ہوتے، ظاہر ہے امام کا چہرہ سامنے ہے، روح نکل جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی امام آتے ہیں جو چاہنے والا ہے امام کا، لیکن صرف زبان ہے، عمل نہیں ہے، اقرار نہیں ہے۔ امام قبر میں بھی آئیں گے امام ہمارے قبر میں، امام کا وعدہ ہے ہم سے، لیکن آیا امام کو قبر میں بلانے کے لیے اس انداز میں بلائے کہ امام میرا آنے میں مجبور ہو جائے۔ اور آپ یاد کر کے آ رہے ہیں، ایک بات کہتا ہوں آگے بڑھ چکے الوداعی مجلس سے، اس میں کوئی اس طریقے سے ہمیں فن نہیں دکھانا ہے مجلس میں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب ہمارے پہلے امام قبر میں تشریف لاتے ہیں اور سوالات کرنے والے سوال کرتے ہیں، بتا تیرے پہلے امام کا نام کیا ہے؟ امام خود سہارا بنتے، بتا دے پہلے امام کا نام امام علی ہے، دوسرے امام کا نام کیا ہے؟ کہتے بتا دے دوسرے امام کا نام امام حسن ہے، لیکن جب تیسرے امام کا نام آتا ہے تو یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ امام علی اب بتاتے نہیں ہیں بلکہ امام علی اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ آیا واقعی میرے بیٹے کا حسین عطا، واقعی میرے بیٹے عباس کا لب اٹھانے والا ہے، واقعی میرے حسین کا تاج اٹھانے والا ہے، واقعی میرے بیٹے علی میرے پوتے علی اکبر کا تابوت اٹھاتا ہے۔ امام چہرہ دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے،
فوراً کہتی سے سوال نہ کرنا. دیکھتے نہیں کہ جیسے نام حسین زبان پہ آیا یہ میرے بیٹے کا ددار ہے, یہ میرے بیٹے کا چاہنے والا ہے. اب پہچانے اپنے امام کو, آپ کو بلانا ہے تو کیسے آپ کو تیاری کرنا ہے. دوسری چیز جو قبر میں سب سے زیادہ کام آئے گی وہ محمد آل محمد پہ صلوات پڑھنا قبر میں کام آئے گا. آج سے جمعہ ہے, تفسیر کا وقت نہیں ہے, ورنہ میرا ایک ارادہ تھا کہ پوری ایک مجلس ایصال ثواب پہ آپ کے حوالے کرو. ہر مرنے والا متمنی ہے کہ شب جمعہ کون میرا عزیز, کون میری اولاد, کون میرا بچہ میرے نام ایصال ثواب بھیجتا. آپ یہ نہ سمجھئے کہ مرنے والا مر گیا مسئلہ تمام ہو گیا. وہ تو منی ہے, اگر کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم سورہ فاتحہ کا ہدیہ بھیجیے, وہ بھی نہیں کہہ سکتے تو صلوات ہی بھیجیے. اور یہاں تک کہ روایت میں کہ اگر ایک انسان روزی سے کمزور ہے, وہ چاروں طرف سے راستے روزی کے بند ہو گئے ہیں, تو کثرت سے محمد آل محمد پہ صلوات پڑھنے سے اس کی روزی کے دروازے بھی کھلیں گے اور راستے بھی نکلیں گے. اور حکم بھی ہے کہ آپ جب دعا کیجئے تو ابتدا اور انتہا میں 3 مرتبہ صلوات پڑھیں, ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ صلوات پڑھیں گے تو آپ کی صلوات ظاہر قبول ہونا ہی ہے, اس کے صدقے میں پروردگار آپ کی دعا کو بھی قبول کرے. اور تیسری چیز جو قبر میں سب سے زیادہ کام آ گئی, میں آگے رہتے مسائل پر مجھے زیادہ نہیں پڑھا, پیاسے کو پانی ملا. کیا چیز قبر میں کام آئے گی؟ پیاسے کو پانی پلانا. دلیل تو آمادہ ہو گئے رونے کے لیے. واقعہ کربلا کے بعد ہمارے آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام راستے سے گزر ہوا, کسی کے کرانے کی آواز امام نے سنی, ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہائے پیاس. امام چلے, اس کے پاس پہنچے. اب پہنچنے کے بعد امام نے اس کی پیاس بجھا دی, پانی پلایا. پانی پینے کے بعد کہا کہ آپ ہیں کون جس نے آپ نے میرے پہ اتنا احسان کیا ہے. کہا کہ ہمارے مذہب اسلام میں پانی پلانا ضروری ہے, پیاسے کی پیاس بجھانا. ہم نے تیری پیاس بجھائی, تجھے اس سے کیا مطلب کہ میں کون ہوں؟ کہ نہیں, آپ بتائیے کون. جب بہت اصرار کیا اس نے کہا آپ کو آپ کی قسم بتائیے آپ کون ہیں. اتنا سننا تھا کہ ہمارے چوتھے امام نے آنکھ کھینچی کہ تم پوچھنا چاہوں گا کہ میں کون ہوں, اور یہ میں تجھے بتاؤں کہ تو کون ہے. کہا سن, میں اس کا بھائی ہوں جس کے بھائی کے سینے میں تو نے مچھی کیوں لگائی ہے. میں اس کا بھائی ہوں. میرے بھیا جی اکبر کے سینے میں مچھی کیوں تو نہیں تو لگائی ہے نا. میں اس کا بھائی, غریب بھائی, سید سجاد ہوں. مگر پیاس سے کوئی پیاس بجھانا میرے اسلام میں جائز ہے. عزیزو, میں مسلسل سوچ رہا ہوں کہ کن باتوں کا آپ کے حوالے کی جائے. حسین ہی کا ذکر تھا جو کربلا کے میدان میں ایک خطر لاش اٹھائی ہے. کسی میں مجال نہیں ہے کہ ایک لاش کے بعد دوسری لاش اٹھائے. اگر دوسری لاش اٹھا لیا تو اللہ نہ کرے تیسری لاش اٹھانا نصیب ہو. یہ کربلا کا حسین ابن علی ہر ایک لاش اٹھا کے خیمے میں لاتے ہیں. کبھی اپنے دوست حبیب کی لاش پہ آگ کے ماتم کرتے, بھائی حبیب تو نے اپنے دوست کے ساتھ وفا نہیں کیا, اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. کبھی ان کی لاش پہ آتے ہیں, میرے مہمان ہوں. مسلسل حسین سب کی لاش پہ ماتم کرتے ہیں. عزیزو, حسین سب سے زیادہ 2 کی لاش پر آنسو بہایا حسین نے. سنیں گے کس کی لاش پر سب سے زیادہ جو آنسو بہایا ہے, بے جوان بیٹی علی اکبر کی لاش پر. کون علی اکبر جو شفیع رسول ہے. واقعہ کربلا کے بعد جب ویڈیو میں علی
خواتینوں حسین سب سے زیادہ جو روئے جناب علی اکبر کی لاش پر کب روئے تو جب علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کر دیا جا میرے لال جا خدا حافظ میرے بیٹا علی اکبر میری گزارش کا مڑ مڑ کے دیکھ کے جانا تاکہ ضعیف بات کو کچھ سکون حاصل ہو جائے اللہ علی اکبر چلے بدن کی سکھانے کا ہاتھ محسوس کی علی اکبر نے مڑ کے کیا دیکھا ضعیف باپ کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلا رہا ہے ایک بدن علی اکبر زمین پر حسین زمین علی پر زمین پر تشریف لائے آبادی بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا بابا پھر کیوں تشریف لائے اللہ جب جملہ حسین نے کہا اے میرے لال علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو اندازہ ہوتا کہ ضعیف باپ کے دل میں جوان بیٹی کی کیا محبت ہوا کرتی ہے اے میرے لال جاؤ خدا حافظ دادا علی تیرا انتظار کر رہے ہیں دادی فاطمہ تیرا انتظار کر رہی ہے چچا حسن تمہارا انتظار کر رہے ہیں اللہ علی اکبر چلے جنگ کرتے کرتے ایک پتہ علی اکبر نے آواز دی حضرت بابا اپنے جوان بیٹے کی مدد کو پہنچیے حسین گرتے پڑتے لاش علی اکبر پہ پہنچنا چاہتے ہیں جب مرثیہ پڑھتے ہیں اے میرے لال کہا ہو آنکھوں جو دکھائی نہیں دیتا بیٹا یعنی شہادت سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی بیٹا اے بیٹا بتاؤ کہا ہو حسین پہنچے وہ منظر دیکھا جو خدا کسی صحیح بات کو نہ دیکھا ہے حسین نے کیا دیکھا علی اکبر ایڈیا رکھا ہوا ہے کبھی سینے پہ ہاتھ رکھنا ہٹا رہے کبھی ہاتھ رکھنا کبھی ہٹا رہے